صحت اور روزے کی اہمیت۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اگرچہ روزے کا بنیادی مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، مگر اس کے طبی پہلو کی بھی اپنی اہمیت ہے، کیونکہ دین فطرت ہونے کے ناطے اس کا ہر عمل انسان کے لیے ہر اعتبار سے مفید ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق روزہ نہ صرف انسان کو مختلف طبی امراض سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ عمر میں اضافے کا باعث بھی بنتا ہے۔ روزہ معدے کی اصلاح اور نظام ہضم درست کرتا ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق متعدد امراض کی وجہ معدے کے نظام کی خرابی ہے، جبکہ روزے سے معدہ چاق و چوبند ہو کر جسم کی خدمت کے لیے مستعد ہو جاتا ہے۔ چونکہ ایک مخصوص وقت تک کچھ کھایا پیا نہیں جاتا تو اس عرصے میں معدے اور اس کے متعلقہ اعضاء کو آرام کا موقع مل جاتا ہے۔ روزے کی وجہ سے جسمانی اعضاء کی کارکردگی بڑھ جاتی ہے، جس سے صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ تمباکو نوش افراد ماہ سیام میں اس علت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ دراصل پورا دن روزے کی حالت میں گزرتا ہے اور اس دوران تمباکو نوشی سے بھی اجتناب برتا جاتا ہے۔ افطاری کے بعد اس علت میں مبتلا افراد کو تمباکو نوشی کی شدید طلب ہوتی ہے۔ اگر اس وقت تمباکو نوشی کے بجائے چائے یا قہوہ استعمال کر لیا جائے یا اپنا دھیان تسبیح یا تلاوت قرآن حکیم پر مرکوز کر لیں، مطلب یہ کہ خود کو مصروف کر لیں، تو چند روز بعد یہ عادت ختم ہو جائے گی، جس کا فائدہ آپ کی بھی صحت اور خاندان کو ہوگا۔ اور روزے کے جسم پر جو مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں سب سے قابل ذکر خون کے روغنی مادوں میں ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ خاص طور پر مفید کولیسٹرول HDL کی مقدار میں متوازن اضافہ ہو جاتا ہے، نتیجتاً دل کی شریانوں کو تحفظ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ مضر چکنائی LDL اور ٹرائی گلیسرائڈ کی سطح بھی معمول پر آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ روزوں کی وجہ سے چکنائیوں کے استحالے میٹابولزم کی شرح بہت اچھی ہو جاتی ہے، جس کی صحت قلب پر مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ خون کا بڑھا ہوا دباؤ ہائی بلڈ پریشر بھی نارمل ہو جاتا ہے۔ موٹاپا صحت کے لیے اہم مسئلہ ہے۔ اگر روزے کو روزے کی روح یعنی تقلیل غذا کے مطابق رکھا جائے تو موٹاپا سے بچا جا سکتا ہے۔ رمضان المبارک کے لیے بہترین غذائیں کھجور، یہ محبوب خدا کی سنت اور حیاتین سے بھرپور ہے اور جلد جذب بدن بن جاتا ہے۔ دن بھر جو حرارے تحلیل ہوتے ہیں ان کا نعم البدل ہے۔ شہد جدید تحقیقات کے مطابق یہ صحت و توانائی بہت عمدہ ہے۔ یہ بچے سے بوڑھے تک سب کے لیے باکمال ہے۔ اس کا روزانہ 2 چمچ استعمال افطار کے ساتھ کر لیا جائے۔ دہی، چھاچھ، دودھ اور زیتون بھی روزوں میں استعمال کریں۔ دودھ کی طرح دہی بھی جسم کی نشو و نما کے لیے عمدہ غذا ہے۔ چھاچھ جب ہضم ہوتی ہے تو اس کی حرارت جسم کی قدرتی حرارت سے مل کر جسم کی نشو و نما کرتی ہے۔